السلام علیکم، کروڑوں درود و سلام آقا صلاۃ و اسلام پر اور ان کی آل پر۔ خودکشی سے دکھ جاتا نہیں ہے، کسی اور کے دل میں اتر جاتا ہے۔ ذہنی بیماری کے ہاتھوں لوگ ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں کہ انسان کا دماغ پھٹنے لگتا ہے اور ہمارے دل خون کے آنسو بہانے لگتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں خودکشی کی وبا کی بڑھتی ہوئی تعداد نے سنگین اندیشوں کو جنم دیا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ذہنی بیماری ہمارے معاشرے میں اس وقت ہمیشہ سے کہیں زیادہ پائی جا رہی ہے۔ ہم انفرادی طور پر اس سنگین عقیدت کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں جو ہمارے معاشرے میں کئی رنگ میں موجود ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تنظیم کے تخمینے کے مطابق ہر سال تقریباً 10 لاکھ لوگ خودکشی سے مر جاتے ہیں۔ آخر وہ کیا بات ہے جو لوگوں کو اپنی جان لینے کی طرف لے جاتی ہے؟ لوگ خودکشی کو کس طرح کر لیتے ہیں؟ کیا وہ مرحوم کے خاندان سے ہمدلی محسوس کرتے ہیں یا بے حسی ہی رہتے ہیں؟ کل رات میرے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ میرا پورا جسم اندر سے ٹوٹ گیا، باہر الٹ پلٹ ہو گیا۔ ایک خاتون نے خودکشی کر لی۔ تمام تنقید کرنے والے اسی کو الزام دے رہے تھے کہ اس کا مذہب کا عقیدہ کمزور پڑ گیا تھا۔ لوگ اس سے ہمدردی کرتے ہوئے یہ طنزیہ تبصرہ بھی ساتھ ملا رہے تھے اس کی ذات کے اندر جاری جنگ کو ختم کرنے کا کوئی اور راستہ ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنے کمرے میں ادھر ادھر سب کے تبصرے پڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے سرگوشی کی، یہ سب اتنے اندھے کیوں ہیں کہ انہیں قتل اور خودکشی میں فرق تک نظر نہیں آ رہا؟ یہ قتل ہمارے ہاتھوں ہوا ہے۔ یہ مسلسل دباؤ تھا جس نے اس کے جسم سے اس کی روح نکال دی۔ میرا جسم جیسے جامد ہو گیا اور میرا چہرہ تکلیف سے زرد ہو گیا کہ میں بھی اس موت کے ذمہ دار ہوں۔ میں نے کوشش کیوں نہیں کی پوچھنے کی کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں نے اس کی ظاہری خواہش خوش باش صورت دیکھی جو وہ دکھاتی تھی کہ اس کی زندگی اتنی خوبصورت اور نعمتوں سے بھری تھی، اتنی ہو سکتی تھی۔ میں نے اس ہجوم میں اپنے کان بند کر لیے اور اب مجھ پر کوئی آواز اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں جیسے دن میں خواب دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ میں اس کے دکھ درد میں کسی کام آ سکتا ہوں، میں اسے محسوس بھی کر سکتا ہوں۔ کبھی برے حال سے گزرنا برا نہیں ہوتا، انسان ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور پتہ ہے کہ اس وقت انسان ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کی ضرورت نہیں رہی، لیکن ہم دونوں مل کر جیسے بھی ممکن مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ وہ مجھے ایسا لگا میں اس کی کہانیاں سن رہا ہوں جو خوف، عدم تحفظ، دکھ، نقصان، صدمے اور مایوسی سے بھری پڑی تھی۔ میں نے اسے گرتے دیکھا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے سمیٹے اور پھر اب آپ جانے یہی سب سے غمناک ترین حصہ ہے کہ یہ سب محض میرا تصور ہے، حقیقت نہیں۔ وہ تو اب جا چکی ہے، اب کچھ بھی برا نہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ ہم سب خالی ہاتھ کھڑے اس کے مردہ جسم کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم پہلے کچھ ایسا کرتے کہ سب اسے یہ احساس ہو جاتا کہ وہ تنہا نہیں، لیکن اب کچھ نہیں بچا تھا سوائے حقیقت کو تبدیل کر سکنے کے، ایک شدید پچھتاوے کی حقیقت میں تو وقت میں سفر ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ انسانیت کا احترام کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا قدم ہی اٹھا لیجئے کہ انسانوں کی مدد کر کے انہیں روشن روپ دیکھنے میں ان کی مدد کیجیے، جہاں ایک انسان دوسرے کے لیے بنے ہوں، نہ کہ دوسروں کی زندگی پر حکومت کریں یا اسے حقیر بنا دیں۔ اب وقت آ گیا ہے دوسروں کو دکھ دینے یا ان پر تنقید کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنے، کیونکہ آپ کو کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کس اندرونی ہلچل سے گزر رہے ہیں اور آپ کا ایک لفظ ان کی پوری ہستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا۔ ہمیں ہمدلی اور دردمندی کے اصول پر سب کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ اپنے ارد گرد لوگوں کو سمجھ سکیں۔ خودکشی کا سوچنے والا شخص ممکن ہے کسی سے مدد نہ مانگے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے مدد کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں وہ مرنا نہیں چاہتے، وہ بس اپنے دکھ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا یا آپ کی کوئی عزیز دکھ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا کوئی دوست یا خاندان کوئی شخص خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اس سے اس موضوع پر بات کرنے سے خوفزدہ ہوں، لیکن خودکشی کے خیالات اور جذبات کے بارے میں کھل کر بات کرنے میں ایک زندگی بچ سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔